अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और जो मैं यही दुआ करूँगी, अल्लाह जो बीमार है उन्हें मुकम्मल शिफ़ा अता फ़रमाए, जो कमज़ोर है उन्हें क़ुव्वत अता फ़रमाए, और जो जो कोई परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। आप लोग मेरा पूरा ये वीडियो देखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी नौकर से कर दी और कहा, तुझ जैसी मनहूस के लिए यही रिश्ता ठीक था। मैंने आंसू बहाकर सूरह यासीन पढ़ी और दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे। नौकर मुझे अपने कच्चे से मकान में ले आया जहाँ एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। मगर अगले रोज मेरे होश उड़ गए जब मेरा वलीमा शहर के बहुत बड़े 5 स्टार होटल में हुआ। वहाँ बहुत से नौकर मेरे आगे पीछे घूम रहे थे और मेरी सौतेली माँ फटे हुए कपड़े पहनकर झाड़ू लगा रही थी। मेरी तो जान निकल गई जब वो भागती हुई आई और मेरे कदमों में बैठकर बोली, इस मनहूस लड़की से कौन शादी करेगा? मेरी सौतेली माँ नफरत से बोली तो मैं आंसू साफ करते हुए सूरह यासीन पढ़ने लगी। क्योंकि मेरा रंग काला था, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, जबकि मेरी सौतेली बहनें बहुत हसीन थीं और उनकी शादी ऊंचे खानदान में हुई थी। मेरी जिंदगी हमेशा एक आजमाइश रही थी। मैं अपने वालिद की पहली बीवी की औलाद थी। मेरी माँ के इस दुनिया से चले जाने के कुछ अरसे बाद मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। अब्बा की उस बीवी में से मेरी सौतेली बहनें पैदा हुईं। मेरी सौतेली बहनें बहुत खूबसूरत थीं, जबकि मैं काली थी। मेरा काला रंग ही मेरी बदकिस्मती बन गया। मेरी सौतेली माँ हमेशा मुझे अपनी बेटियों से कमतर ही समझती। वो मेरी जात को नफरत के तराजू में तोलती और मेरे वजूद को एक बोझ के तौर पर देखती। जब भी कभी मैंने सौतेली माँ और सौतेली बहनों के रवैये का गिला अपने वालिद से किया तो हमेशा उन्हें बेबस पाया। मुझसे अपने वालिद की बेबसी देखी न जाती, इसलिए मैंने अब सब्र करना सीख लिया था। क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ से डरते, कभी मेरे हक के लिए नहीं बोलते थे। उन्हें डर था कि अगर मेरी सौतेली माँ नाराज हो गई तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। मेरी सौतेली बहनें मेरे काले रंग की वजह से मुझे हिकारत भरी नजरों से देखती। सौतेली माँ ने मुझे उनसे कई दर्जे नीचे रखा हुआ था। मुझे अपनी बदकिस्मती पर रोना आता, मगर मैं अपने आंसू जब्त कर लेती, क्योंकि मेरे आंसू देखने वाला इस दुनिया में कोई ना था। मैंने जब से होश संभाला हर रिश्ते के लिए तरसती रही। वालिद ने भी अपनी दूसरी बीवी को खुश करने के लिए मुंह मोड़ लिया। वो अपनी दूसरी बेटियों पर तो जान निछावर करते थे, मगर मेरे लिए उनका प्यार सिर्फ एक हसरत बना रहा। मेरे वालिद मेरी सौतेली बहनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते तो मैं हसरत भरी निगाहों से उन कपड़ों को देखती जो मेरी किस्मत में नहीं थे, बल्कि मैं तो अपनी सौतेली बहनों की उतरन पहना करती। शायद वही मेरा नसीब था। मैं अपनी किस्मत के लिखे पर राजी थी। शायद उन सब की नफरतें ही मेरा मुकद्दर थी। एक दिन मैं सबके लिए किचन में नाश्ता बना रही थी कि मेरी सौतेली बहन गला फाड़े मुझे आवाजें देने लगी। मैं सब काम वहीं छोड़कर उसके कमरे की तरफ भागी कि न जाने क्या कयामत बर्पा हो गई है जो इस तरह वो गला फाड़ कर चिल्ला रही है। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो किसी खादिम की तरह मेरे ऊपर चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर तुम तो अपनी मर्जी करती हो, किसी की कहाँ सुनती हो। मैं अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, वो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, मुझे याद नहीं रहा, मैं अभी कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। तो वो गुस्से से बोली, अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी से ये कपड़े उठाओ और जाकर इस्त्री करके लाओ। मैंने जल्दी से वो कपड़े उठाए और इस्त्री करने लगी। इतनी देर में मेरी सौतेली माँ मुझे आवाज देते हुए बोली, आज इस घर में मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? ये लड़की तो किसी काम की नहीं है। मैं आवाज देते हुए बोली, जी बस अभी नाश्ता लेकर आ रही हूँ। वो मैं सुनहरा के कपड़े इस्त्री कर रही थी, इसलिए नाश्ते में देर हो गई। तो मेरी सौतेली माँ नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कभी कोई काम वक्त पर किया भी है? नखरे करती हो काम करते हुए, ऐसे जैसे कोई महारानी हो। मैं आंखों में आंसू लिए वापस किचन में आ गई। मैं जानती थी मेरी सब दलीलें सौतेली माँ के सामने बेसूद हैं, मगर ये भी सच था कि मैंने घर भर के कामों का बोझ अपने कंधों पर डाल रखा था। इसके बावजूद मुझे जिल्लत और नफरत के सिवा कुछ हासिल न था।
میں اپنے کمرے میں جا کر اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے رویا کرتی، جس نے نہ تو اپنی ماں کا پیار دیکھا اور نہ ہی اس کی ماں کو اس کے اوپر اپنی ممتا لٹانے کا موقع ملا۔ میں اکثر حالات سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ کاش مجھے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھا لیتے۔ اس بے رحم دنیا میں کوئی بھی میرا ہمدرد نہیں تھا، یہاں تک کہ میری سوتیلی بہنیں بچپن سے ہی میرے خلاف تھیں۔ نہ جانے ان کو مجھ سے کیا شکایت تھی کہ وہ مجھے ہر بات پر ذلیل کرتی، اور میری سوتیلی ماں اپنی بیٹیوں کا بھرپور ساتھ دیتی کہ میرے والد بھی مجھے حقیر نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں کی حقارت بھری نظروں کا سامنا تو کر سکتی تھی، مگر اپنے والد کا میرے ساتھ وہ رویہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور میں سسک کر رہ جاتی۔ اس وقت مجھے شاید دکھ ہوتا جب میرے والد اپنا سارا پیار ان بیٹیوں پر لٹاتے اور میرے حصے میں کچھ نہ آتا تو میری سوتیلی ماں طنز کرتے ہوئے کہتی، تمہارے کالے رنگ کی وجہ سے تمہارا باپ تمہیں اپنے سے دور رکھتا ہے۔ مجھ پر قیامت تو تب ٹوٹی اور میں احساس کم طریقہ شدید شکار ہوئی جب میرے والد میری سوتیلی بہنوں کو اپنے ساتھ کسی فنکشن میں لے جاتے اور میں حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہ جاتی۔ کسی کو میرے اکیلے ہونے کی کوئی ٹینشن نہ تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا۔ میں اور میری سوتیلی بہنیں جوان تھیں، وہ اس قدر حسین تھی، ان کے گلابی رنگ، ستاروں کی طرح چمکتی آنکھیں ان کی خوبصورتی میں اس قدر اضافہ کرتی تھیں کہ آئے دن ان کے لیے امیر اور معزز رشتے آتے۔ ان کو اسی بات کا بہت غرور تھا کہ ہمارے حسن کی وجہ سے آئے دن ہمارے رشتے آتے ہیں، اور میری سوتیلی ماں ان کے جہیز اور شادیوں میں اپنی پوری توانائیاں صرف کرتی۔ میری سوتیلی ماں نے میری ماں کا سارا زیور جس پر میرا حق تھا سارا اپنی بیٹیوں کو دے دیا۔ میرے والد نے بھی ان کی شادیوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی، دنیا کی ہر خوشی لا کر ان کی جھولی میں ڈالی۔ لیکن جب میری شادی کی باری آئی تو میرے لیے کسی نے محبت یا عزت کی بات نہیں کی، یہاں تک کہ میرے والد بھی اس معاملے میں خاموش رہے۔ نہ تو انہوں نے میری خوشیوں کی پرواہ کی اور نہ ہی مجھے رخصت کرتے وقت مجھے اپنے والد کا سایہ نصیب ہوا۔ وہ ہمیشہ غیروں کی طرح مجھ سے کھچے کھچے سے رہے، کیونکہ میری سوتیلی ماں کے آگے ان کی ایک نہ چلتی تھی اور وہ ہر معاملے میں میری سوتیلی ماں کے آگے بے بس تھے۔ ایک دن میری سوتیلی ماں نے سخت لہجے میں کہا، اس کالی کو جلدی فارغ کرو، جو رشتہ آیا ہے اسی سے شادی کروا دو۔ ویسے بھی اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تو آنے سے رہا، جس طرح اس کی شکل و صورت ہے کوئی بھی امیر یا اچھے خاندان کا رشتہ تو اس کے لیے آئے گا نہیں، تو بہتر ہے جو رشتہ آیا ہے اسے قبول کرو اور اسے اس گھر سے چلتا کرو۔ ویسے بھی یہ لڑکی بوجھ اور شرمندگی کے علاوہ ہمارے لیے اور کچھ نہیں۔ میرے والد میرے سوتیلی ماں کے آگے خاموش بیٹھے رہے، ان کے منہ سے میری ہمدردی میں ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اپنی سوتیلی ماں کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ میں ان سب لوگوں پر بوجھ کیسے ہوں۔ نہ تو میں نے کبھی پہننے کو کچھ اعلیٰ مانگا اور نہ ہی کھانے کے لیے کبھی اپنی سوتیلی ماں اور والد سے کسی بھی چیز کے لیے ضد کی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح میری سوتیلی بہنوں کی شادی بہت اونچے گھروں میں ہوئی تھی، میں بھی اپنی شادی ایسے ہی گھر میں ہونے کا خواب دیکھا کرتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے یہ سب خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ تو میں نے اپنے آنسو پونچھے اور قرآن کی سورہ یاسین پڑھنے لگی، شاید خدا سے صبر کی دعا مانگ رہی تھی۔ قرآن پڑھتے ہوئے میرے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے اور میں اپنے رب سے اپنی اچھی قسمت کے لیے دعا کر رہی تھی، کیونکہ میں ان سب رویوں سے تنگ آ چکی تھی، میرے صبر کی حدیں ختم ہو چکی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میری قسمت میں کوئی ایسا ہو جس کے ہونے سے مجھے وہ عزت اور مان ملے جو مجھے اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں سے نہ مل سکا۔ ان حقارت بھری نگاہوں کو برداشت کر کے میرے صبر کی حدیں ختم ہو چکی تھی۔ میں چاہ کے بھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آواز اٹھائی بھی تو میری آواز کو میری سوتیلی ماں اور بہنیں دبا دیں گی اور پھر میرے حصے میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔
ایک دن میری سوتیلی بہن اپنے شوہر کے ساتھ گھر آئی تو اس کا اس قدر اچھا پہناوا دیکھ کر میرے دل میں بھی حسرت جاگی کہ میں بھی شادی کے بعد ایسے ہی بن سنور کر رہوں، مگر وہ تو صرف میرا خواب تھا جو شاید کبھی حقیقت نہیں بن سکتا تھا۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی کیونکہ میری قسمت ایسی کہاں تھی کہ میں بھی کسی اونچے خاندان میں جاتی۔ اپنی شادی شدہ سوتیلی بہنوں کی طرف دیکھ کر میں نے بھی اپنی سوتیلی ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ میں ہرگز اس عام سے ملازم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سوچتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگے کہ اگر میں نے یہ بات کر لی تو نہ جانے میرے یہ الفاظ کیا اثرات مرتب کریں گے، مگر میں نے ہمت جمع کی کہ آج تو اپنے حق میں بات کر کے ہی رہوں گی۔ میرے دل میں میری سوتیلی ماں کے خلاف نفرت کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا اپنی سوتیلی ماں کے آگے روں گی تو شاید ان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ میری شادی اس عام سے انسان سے نہ کریں۔ میں خوف اور گھبراہٹ کے ملے جلے اثرات کے ساتھ اپنی ماں کے کمرے میں گئی تو وہ میری سوتیلی بہن سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تو تمہارے والد سے کہا ہے کہ اس کل موہی کا رشتہ وہیں پر کر دے، کم سے کم اس سے جان تو چھوٹے گی۔ میرا تو جی نہیں چاہتا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی اسے اس گھر میں برداشت تو کرنا پڑے گا۔ میرے سے پہلے ماں کے یہ الفاظ میرے اوپر بجلی کی طرح گرے اور میں انہی قدموں واپس آ گئی۔ میرے دل میں جو امید کی ایک کرن تھی کہ میں اپنی سوتیلی ماں کو اس رشتے کے لیے انکار کر دوں، وہیں پر میری امید اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن کر دم توڑ گئی اور میں نے سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑ دیا۔ جلد ہی میری شادی طے ہو گئی، وہ بھی ایک معمولی ملازم کے ساتھ۔ اس دن میری ماں اور بہنوں نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ میرے لباس اور زیورات کا مذاق اڑاتی رہی۔ مجھے شادی کے لیے کسی نے شاپنگ تک نہ کروائی بلکہ میں نے اپنی ماں کے بہت پرانے پڑے ہوئے کپڑوں میں سے ماں کی شادی کے دن والا جوڑا نکالا اور وہی پہن لیا۔ جتنا میرے پاس تھا میں اسی میں صبر شکر کر کے ایک سادہ دلہن کے روپ میں ایک پرانے اور چھوٹے سے گھر میں بیٹھی تھی۔ میرے دل میں کرواہٹ اور بے بسی کا طوفان تھا اور اس طوفان کا حصہ ایک واحد میں ہی تھی، کیونکہ میرے رونے یا ہنسنے سے میرے والد کے گھر کسی پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میری رخصتی والے دن مجھے اپنی ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ دن جو ایک دلہن کے لیے بہت خاص ہوتا ہے، وہ دن میرے لیے عام دنوں سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ کوئی بھی تو میری خوشی میں خوش نہ تھا، نہ میری سوتیلی ماں اور نہ بہنیں، اور جس کی خوشی میرے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی وہ میرے والد تھے، جنہوں نے مجھے یہ تک احساس نہ دلایا کہ ان کا سایہ میرے سر پر موجود ہے۔ میں اپنے دل میں ہزاروں حسرتوں کا گلا گھونٹتے ہوئے ان بے رحم لوگوں کے جنگل سے نکل کر ایک عام سے گھر میں آ گئی۔ اس دن میرا دل خون کے آنسو رویا۔ شادی کی رات میرے شوہر کمرے میں آئے، میں نظریں جھکائے اس پرانے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرے دل میں خوشی اور مسرت کچھ بھی تو نہ تھا، جبکہ میرے شوہر کی آنکھوں میں میرے لیے چمک اور محبت تھی جو شاید میری زندگی میں پہلی بار کسی نے دی تھی۔ اس سے پہلے تو میں نے دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف نفرت اور حقارت ہی دیکھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، میری شہزادی تم دنیا کی سب سے حسین عورت ہو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر گہرے نقش چھوڑ گئے، لیکن میں ابھی اپنی قسمت سے خوش نہیں تھی۔ مجھے لگا یہ الفاظ میرے لیے نہیں، کسی خوبصورت اور گوری رنگت والی لڑکی کے لیے ہونے چاہیے، جبکہ میں عام شکل و صورت اور کالے رنگ کی تھی۔ مگر اب نکاح کے بعد جو کہ میرا شوہر میرا سب کچھ تھا تو اس کا یوں تعریف کرنا مجھے بہت اچھا لگا۔ ان کے وہ الفاظ میرے کانوں میں مٹھاس چھوڑ گئے۔ اس دن مجھے اپنے شوہر کی تعریف کرنے کی وجہ سے ایسا لگا جیسے میں دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوں اور درگاہ کی خوبصورتی میرے اوپر آ کر ہی ختم ہوتی ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میرے شوہر اپنی انگلی کے پوروں پر وہ آنسو رکھتے ہوئے بولے، یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں دوبارہ نہ آئے، کیونکہ میرے لیے یہ بہت قیمتی موتی ہیں جنہیں میں ہرگز ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری گزشتہ زندگی میں ہونے والے تمام دکھوں کا مداوع کروں گا اور تمہاری آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ مجھے میرے شوہر کی ان باتوں سے بہت حوصلہ ملا۔ میں مطمئن تھی کہ شاید میری آنے والی زندگی
खुशियों भरी होगी। मुझे भी खुशियां नसीब होंगी जिनके लिए मैं आज तक तरसती रही। मेरे शोहर के साथ मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, जिसमें मैं अपने शोहर के साथ किसी हद तक खुश थी, मगर दिल में एक खला था। अपने शोहर के घर कदम रखते ही मैंने उस छोटे से टूटे फूटे मकान को देखा। कच्चे फर्श, पुराने फर्नीचर और दीवारों पर फैली दरारों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि ये घर मेरी पुरानी जिंदगी से भी ज्यादा मुश्किल होगा। मगर मेरे शोहर की बातों से लगता था कि जैसे मेरी आने वाली जिंदगी में वो मुश्किलात और परेशानियां नहीं होंगी जो कि मैं अपनी पहली जिंदगी में देख चुकी थी। मेरे शोहर के अलावा और मेरे अलावा इस घर में दूसरा और कोई नहीं था। अपनी मौजूदा हालत से वो टूटा फूटा घर अपनी माली हालत का मुंह बोलता सबूत था, जबकि मेरे वालिद का घर तो उससे लाख दर्जे बेहतर हालत में था, जहां मैं नौकरानियों की तरह रहती। मगर मेरे शोहर का घर इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी मुझे ये एहसास दिलाता कि मैं वहाँ की मलका हूँ, वहाँ सिर्फ मेरी हुक्मरानी है। मैंने जाते ही उस घर की हालत संवारने का फैसला किया और अपने शोहर से बोली, आपको नहीं लगता कि हमें इस घर को बेहतर हालत में बनाना चाहिए? मेरी बात सुनकर मेरे शोहर मुस्कुरा दिए और बोले, मेरी शहजादी, अब तुम आ गई हो ना। तुम्हारे आने से ये घर मुकम्मल हो गया है। वक्त के साथ साथ हम इसे नए सिरे से तामीर भी करवा लेंगे। अभी तुम अपने आप को इसी घर में एडजस्ट करो। मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे वालिद के घर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर कुछ वक्त सब्र करो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ये घर एक न एक दिन जरूर तामीर करवाऊंगा। मैं बोली, बेशक ये घर मेरे वालिद के घर जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे किसी की जली कटी बातें नहीं सुनना पड़ती और ना ही मेरे काले रंग की वजह से मुझे तंज और जलील किया जाता है। मेरे शोहर मुझे प्यार से देखते हुए बोले, कोई मेरी नजर से देखे तो उसे पता चले कि तुम कितनी हसीन हो। मैं मुस्कुराते हुए अपने शोहर की तरफ देखने लगी। ये तो आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कहते हैं। तो वो बोले, मैं इंसान की जाहिरी खूबसूरती का कायल नहीं, खूबसूरती इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो कि तुम में है। तुम्हारी इसी खूबी की वजह से मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो, बहुत मासूम और सादा सी। तुम्हारी इसी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया। इतनी तारीफ काफी है, ये मुझे मजीद तारीफ करके खाना मिलेगा। ये कहते हुए मेरा शोहर जोर का कहका लगाकर हंसने लगे। मैं अपने शोहर को घूरते हुए बोली, खाना तैयार है। आपने ही तो मुझे बातों में उलझाया हुआ है, वरना खाना तो कब का तैयार है। मेरा शोहर मेरा हाथ थामते हुए बोले, चलो तो आज हम भी देखते हैं कि हमारी मिसेज ने हमारे लिए कैसा खाना बनाया है। मैं हंसते हुए बोली, प्यार से बनाया है तो अच्छा ही होगा। मेरे शोहर, जो मेहनती और सादा इंसान थे, मेरे लिए दिल में इज्जत और मोहब्बत का एक समंदर छुपा रखा था। वो मेरे साथ निहायत मेहरबानी से पेश आते। उन्होंने मेरे लिए दिल में इज्जत और मोहब्बत का एक समंदर छुपा रखा था। वो मेरे साथ निहायत मेहरबानी से पेश आते, कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक न करते। हमेशा मुझे शहजादी कहकर बुलाना उनका मामूल था, लेकिन मेरा दिल अभी उनके प्यार को कबूल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए इस कदर तल्ख और जिल्लत भरे अल्फाज सुन चुकी थी कि जब मुझे मेरे शोहर प्यार भरे अल्फाज से पुकारते तो वो अल्फाज मेरे दिल पर किसी तीर की तरह चुभते। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप मुझे शहजादी क्यों कहते हैं? मैं तो एक आम सी लड़की हूँ, ना तो खूबसूरत और ना ही खास। तो वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। जिस दिन तुम खुद को अपने अंदर से देखोगी, उस दिन ये बात समझ आ जाएगी। उनके अल्फाज में एक अजीब अच्छा सुकून था। मैं हैरान थी कि इस कदर कोई इतनी मोहब्बत के साथ कैसे एक आम सी लड़की को देख सकता है। मेरी सुतेली माँ और बहनों का रवैया अब भी मेरे साथ वैसा ही था। वो मुझ पर तंज करती रहती। जब कभी उनसे मेरा सामना होता तो वो मुझे इसी हिकारत और नफरत भरी निगाहों से देखती और कहती, देखा, तुम्हारा शोहर तुम्हें राजकुमारी कहता है, मगर हकीकत में तुम एक मुलाजमा की तरह दिखती हो। अगर वाकई में ही वो तुम्हें राजकुमारी समझता होता तो वो तुम्हें किसी महलनुमा बंगले में रखता, ना कि इस कच्चे और टूटे फूटे मकान में। उनके ये अल्फाज मेरे दिल को जख्मी करते, लेकिन मैंने सब्र करना सीख लिया था। मैं किसी की बातों का कोई जवाब ना देती, ये सोचकर कि वक्त ही सबसे अच्छा जवाबदेह होता है। मेरे शोहर ने मेरे ख्वाबों को पूरा करने का अज़म कर रखा था।
وہ مجھے تعلیم دلوانا چاہتے تھے تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ ایک دن وہ مجھ سے بولے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں خاموش رہی، کیونکہ پڑھائی کا یہ سلسلہ تو بہت پہلے ہی مجھ سے چھوٹ گیا۔ میری سوتیلی ماں نے میرے اسکول جانے پر پابندی لگا دی، جبکہ ان کی خود کی بیٹیوں نے بہت اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ میں ماضی کی یادوں میں چلی گئی۔ میرے شوہر نے جب مجھے دوبارہ پوچھا تو میں ماضی کی یادوں سے باہر آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں اپنی قابلیت ثابت کروں اور دنیا کو دکھاؤں کہ ایک عورت کا مقام اس کی ظاہری خوبصورتی پر منحصر نہیں ہوتا۔ میں نے بھی ان کے عزم کا پاس رکھا اور دوبارہ سے تعلیمی میدان میں خود کو ثابت کرنے کے لیے کود پڑی۔ اس دوران میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ مجھے ہر قدم پر اس بات کا یقین دلاتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کا ساتھ ہی میرے لیے مضبوط سہارا تھا۔ ایک دن انہوں نے میرے لیے چھوٹا سا تحفہ لیا۔ وہ ایک کتاب تھی جس کا نام تھا خود کو پہچانو۔ انہوں نے کہا، یہ کتاب تمہارے اندر کی خوبصورتی کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کرے گی، اور یہ جو تم دوسروں کی بلا وجہ کی گفتگو کی وجہ سے اپنے اندر ایک طوفان برپا کیے ہوئے ہو، یہ پڑھنے سے تمہارے اندر کا وہ طوفان تھم جائے گا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو اس کا ہر لفظ میرے دل کی گہرائیوں میں اترتا گیا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کا مقصد صرف دوسروں کو خوش کرنا ہی نہیں، بلکہ خود کو پہچاننا اور خود کو سنوارنا ہے۔ اس دن سے میں نے اپنی زندگی میں نئی امیدوں کو جگہ دینا شروع کر دی اور مایوسیوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عزت اور محبت کو اپنی قابلیت کی بنا پر حاصل کروں گی۔ میرے شوہر اور ان کی محبت اور عزت نے مجھے اپنی پہچان بنانے کی نئی راہیں دکھائیں۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے اندر چھپی عورت کو جگانے میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے میرے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ ایک مضبوط عورت یہ معاشرہ بدل سکتی ہے۔ میری زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ شوہر کے پیار اور حوصلے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید میں بھی کچھ بن سکتی ہوں، اپنے لیے کچھ کر سکتی ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سوچ رہی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں پڑھنے کے لیے کسی ادارے میں داخلہ دلوا سکتا ہوں۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی تو وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولے، تمہاری تعلیم تمہیں وہ مقام دے گی جس کی تم حقدار ہو۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ تعلیم میرے جیسی لڑکی کے لیے! پہلے تو میں ڈر گئی، کیا میں واقعی یہ سب کر سکتی ہوں؟ لیکن ان کے حوصلے اور محبت نے مجھے ہمت دی۔ انہوں نے اپنے معمولی وسائل کے باوجود میرے لیے ایک مقامی اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور خوف امتزاج تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پڑھائی شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت اور وسیع ہے۔ پڑھائی انسان کی اندر کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہے، نہ کہ ظاہری خوبصورتی کو۔ یہ میں نے اس دن جانا ہے۔ میری تعلیم کے سفر کو نہ میری سوتیلی ماں نے قبول کیا اور نہ ہی میری بہنوں نے۔ ان کے طنزیہ جملے میرے کانوں میں گونجتے رہتے، اب یہ کالی لڑکی پڑھائی کرے گی، کیا کرے گی، کچھ نہیں بدلے گا، وہ دو کوڑی کا انسان بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، خود ہی ذلیل ہو کر تھک کر بیٹھ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے یہ دونوں۔ میری سوتیلی ماں بہنوں کی یہ طنزیہ باتیں میں اپنے لیے تو برداشت کر لیتی، مگر اپنے شوہر کے لیے برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ان کے یہ الفاظ مجھے توڑنے کی کوشش کرتے، لیکن میں نے انہیں اپنی طاقت بنا لیا اور عہد کر لیا کہ ایک دن انہیں میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں گی۔ ایک دن کتاب پڑھ رہی تھی، میری سوتیلی بہن بولی، تمہارے جیسی لڑکیاں خواب دیکھنا بند کر دے، یہ سب کچھ تمہارے بس کا روک نہیں۔ لیکن اس بار میں خاموش نہیں رہی۔ میں نے مسکرا کر کہا، دیکھنا ایک دن یہی خواب میری حقیقت بنیں گے، اور وہ دن میرے لیے سب سے بڑا دن ہوگا۔ تو وہ ہنستے ہوئے طنز کرنے لگی، تمہاری حقیقت یہی ہے کہ تمہارا رنگ کالا ہے اور تم دو کوڑی کے ملازم کی بیوی ہو، اس سے آگے تمہاری کوئی اوقات نہیں، اور یہ جو تم اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل دینا چاہتی ہو، یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔
तुम हमेशा यहीं रहोगी जहाँ पर तुम इस वक्त खड़ी हो। मेरी सौतेली बहन की बातों ने मुझे बहुत मायूस किया। वो हौसला जो मेरे शोहर ने दिया था, जहाँ की तरह बैठने लगा, तो मेरे शोहर ने ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि मेरे साथ मेरे तालीमी सफर में शरीक भी हो गए। वो रात को देर तक मेरे साथ बैठकर मेरी पढ़ाई में मदद करते, मेरे सवालों के जवाब ढूंढते और हर कामयाबी पर मुझे दाद देते और हौसला देते। उनका दाद देना मेरे हौसले बुलंद करता। वो कहते कि तुम ये कर सकती हो। इसी हौसले की बिना पर मैं बेहतर से बेहतर करती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर मेरे शोहर मेरे हमराह खड़े रहे। कभी कहीं उन्होंने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा बल्कि मेरा साया बन के मेरे रूबरू चलते। पहला इम्तिहान आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के बाकी इम्तिहानों की तरह मैं इस इम्तिहान को भी पास नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे शोहर ने कहा, यकीन रखो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जो दुनिया बदल देगी। मैं अपने ऊपर उनका ये यकीन देखकर हर मैदान में उतरने को तैयार थी। मुझे खुद से ज्यादा जैसे अपने शोहर की जात पर यकीन था। और वाकई जब नतीजा आया तो मैं क्लास की बेहतरीन तालबा थी। ये लम्हा मेरी जिंदगी का पहला कदम था जहाँ मैंने खुद को पहचाना कि वाकई मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उस दिन मैंने अपने शोहर से कहा, आपने मुझे वो इज्जत दी जो शायद किसी ने भी कभी नहीं दी थी। मैं वादा करती हूँ कि एक दिन मैं आपको फख्र का मौका दूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम पहले ही मेरा फख्र हो, मेरा मान हो। मेरी जिंदगी एक नई सिमत अख्तियार कर रही थी। तालीम के मैदान में मेरी कामयाबियां सिर्फ मेरे लिए अहम न थी बल्कि मेरे शोहर के लिए भी ये फख्र का लम्हा था। उनकी मोहब्बतों और कुर्बानियों ने मुझे मजबूत बनाया। लेकिन अब वक्त था कि मैं अपने वजूद को साबित करूं और दुनिया के सामने अपनी अहमियत मनवाऊं। क्योंकि अब मैं कमजोर और मायूसी में घिरी हुई लड़की नहीं थी बल्कि एक मजबूत और बाहिम्मत लड़की बन चुकी थी जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन न था। एक दिन मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, हम एक तकरीरी मुकाबले में अपने स्कूल की नुमाइंदगी के लिए तालबा की जरूरत है और हम चाहते हैं कि तुम हिस्सा लो। ये सुनते ही मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं जो कभी खुद पर यकीन नहीं रखती थी, जैसे खुद पर ये ताकत भरोसा नहीं था कि वो दूसरों के सामने एक लफ्ज भी बोल पाएगी, कैसे सबके सामने खड़ी होकर बात कर सकती थी। लेकिन मेरे शोहर ने मुझे हौसला दिया, याद रखो, ये मौका तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर का पहला कदम है। हिम्मत करो, तुम ये कर सकती हो। कोई भी काम इंसान के इख्तियार से बाहर नहीं। मैंने डरते हुए इस चैलेंज को कबूल किया क्योंकि इसमें मेरे शोहर की खुशी और रजामंदी शामिल थी। वो चाहते थे कि मैं ये मुकाबला करूं और जीतूं। कई रातें जाग कर मैंने अपनी तकरीर तैयार की। जब मुकाबले का दिन आया तो मेरा दिल खौफ और जोश के अजीब इम्तजाज से भरा हुआ था, मगर एक खौफ अभी भी मेरे अंदर बाकी था कि न जाने इतने लोगों के सामने मैं बोल भी पाऊंगी या नहीं। मैं खुद को हौसला देते हुए कि मुझे ये करना होगा, मेरे अपने लिए नहीं तो उस इंसान के लिए जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने की वजह बना। इसलिए मैं स्टेज पर जाने से पहले ये फैसला कर चुकी थी कि मैं ये मुकाबला किसी भी सूरत जीत कर रहूंगी। मुकाबले के दौरान मैंने डरते हुए स्टेज पर कदम रखा। वहाँ मौजूद सैकड़ों आंखें मेरी तरफ देख रही थी। तकरीर करते हुए मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर मुझे अपने शोहर के अल्फाज याद आए, यकीन रखो, तुम बदल सकती हो। ये अल्फाज मेरे लिए किसी मजबूत सहारे से कम ना थे। ये सोचते ही मैंने दिल जमाई के साथ अपनी तकरीर शुरू की। मेरे अल्फाज दिल से निकले थे और उनका असर भी दिलों तक पहुंचा। जब मैंने तकरीर खत्म की तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। ये लम्हा मेरी जिंदगी का पहला ऐसा लम्हा था जब मुझे लगा कि मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ और मुझ में कुछ करने की सलाहियत मौजूद है। तकरीरी मुकाबले में मुझे पहला इनाम मिला। प्रिंसिपल ने मुझे स्टेज पर बुलाकर इनाम दिया और कहा, हमें तुम पर फख्र है। तुमने सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया है। प्रिंसिपल के ये जुमले मेरी रूह को तहसीन दे रहे थे। मैंने वो इनाम अपने शोहर के हाथों में थमाया और कहा, ये आपका है, क्योंकि अगर आप ना होते तो मैं ये कभी हासिल ना कर पाती।
انہوں نے خوشی سے کہا، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے اور یہ تو ابھی صرف پہلی کامیابی تھی، ابھی تو تمہاری کامیابیوں کا آغاز ہوا ہے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارے اندر سب کچھ کرنے کی ہمت ہے، اور دیکھو آج تم نے کر دکھایا۔ میں اپنی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے پیار کا ایک سمندر سماتے ہوئے بولی، یہ سب آپ کی محبت اور حوصلے کا نتیجہ ہے جو میں آج یہاں اس مقام پر کھڑی ہوں۔ میری کامیابی کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ وہ لوگ جو کبھی میرے رنگ اور حیثیت کا مذاق اڑاتے تھے اب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں اور بہنیں جو ہمیشہ میری حوصلہ شکنی کرتی رہتی تھی اب خاموش تھی، ان کے چہرے پر حیرانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ جو مجھے اٹھتے بیٹھتے کالی رنگت کی بنا پر تانے دیا کرتی تھی اب میرے سامنے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ اس تقریری مقابلے کے بعد وہ لمحہ میرے لیے امید کی ایک نئی کرن تھا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس سفر کو یہی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کامیابی میری منزل کی شروعات تھی اور اب مجھے اپنی شناخت کو مزید مضبوط بنانا تھا، کیونکہ مجھے یہ مرحلہ بہت جد و جہد کے بعد نصیب ہوا، اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کی کہ انسان کی ظاہری خوبصورتی ہی اس کا سب کچھ نہیں، بلکہ اندرونی خوبصورتی ہی انسان کی اصل خوبصورتی ہے۔ تقریری مقابلے کی کامیابی نے میری زندگی میں ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم کو مزید سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا، مگر حقیقت میں کامیابی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ زندگی نے مجھے نئے چیلنجز اور امتحانات کے لیے تیار کر لیا تھا، اور میں ان چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے خود کو مضبوط بنا چکی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم میں ہمت اور قابلیت ہے، اب وقت ہے کہ تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ بڑا کرو، کچھ ایسا کرو جو تمہاری ذات کے علاوہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے میرے دل میں ایک نیا خواب جگا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد استاد بنوں گی۔ میرا خواب تھا کہ میں ان لڑکیوں کے لیے روشنی کا مینار بنوں جنہیں سماج حقیر سمجھتا ہے۔ میرا یہ خواب جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی مشکل بھی تھا۔ میرے وسائل محدود تھے اور میری سوتیلی ماں نے ہمیشہ کی طرح میرے راستے میں مشکلات پیدا کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ میں اپنے جیسی لڑکیوں کی آواز نہ بن سکوں۔ ایک دن انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، استاد بننے کا خواب دیکھنے والی یہ کالی لڑکی شاید پاگل ہو گئی ہے، کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا، تمہارے جیسے رنگ کی لڑکیاں استاد نہیں بلکہ نوکرانیاں بنتی ہیں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو زخمی کر گئے۔ وہ مجھے حوصلہ دینے کی بجائے ایسے الفاظ استعمال کر کے مجھے کمزور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن میرا شوہر ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، تمہارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن تمہیں اپنے خواب کے لیے لڑنا ہے۔ بس تم ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھتی جاؤ، منزلیں خود بخود تمہاری اور بڑھیں گی۔ بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو تمہاری کامیابی سے خوش نہیں ہوتے بلکہ تمہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اپنی تعلیم کے لیے ایک اسکالرشپ کے لیے درخواست دی۔ یہ اسکالرشپ ان لوگوں کے لیے تھی جو محنتی اور باصلاحیت تھے لیکن مالی وسائل کی کمی کا شکار تھے اور اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درخواست دی تھی کیونکہ میں مزید اپنے شوہر کو تنگی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی اور تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پر مذکور کی اور خدا سے دعا کرتی رہی کہ میرا یہ خواب پورا ہو جائے۔ جب اسکالرشپ کے نتائج کا اعلان ہوا تو میرا دل خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا اور میں اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی کہ اسکالرشپ کی فہرست میں میرا نام آ جائے تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب میں نے نتیجہ دیکھا تو میری آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ میرا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے کہا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم آگے بھی کامیاب ہوگی۔ کامیابی ہر قدم پر تمہاری منتظر رہے گی۔
میری اس کامیابی نے میرے محلے اور خاندان میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ وہ لوگ جو پہلے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اب میری تعریف کر رہے تھے۔ میری ستیلی ماں جو ہمیشہ میرے خلاف رہتی تھی اب خاموش تھی۔ میری بہنیں جن کی شادیاں اونچے خاندان میں ہوئی تھی میرے سامنے جھجکتی نظر آئیں۔ شاید انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ تعلیم رنگ اور حیثیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ مرحلہ میرے لیے ایک سنگ میل تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر انسان محنت کرے تو کوئی بھی چیز اس کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر کی محبت اور میری اپنی جد و جہد نے مجھے وہ طاقت دی جو میں نے کبھی خود میں محسوس نہیں کی تھی۔ وہ کمزور اور سہمی ہوئی لڑکی اب ایک طاقت بن چکی تھی۔ اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ میرے قدموں میں ایک نئی مضبوطی تھی اور دل میں نئے خوابوں کی روشنی۔ میں نے اپنی تعلیم کا سفر جد و جہد کے ساتھ جاری رکھا مگر کامیابی کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا بھی بڑھتا گیا۔ مقامی اسکول میں تربیتی تدریس کے لیے موقع ملا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے خواب کو حقیقت میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے اپنے خواب حقیقت میں بدلتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خواب جو میں نے شاید کبھی دیکھے بھی نہ تھے۔ جب میں پہلی بار بچوں کے سامنے کھڑی ہوئی تو میرا دل خوف اور خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک ایسی خوشی جو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے تدریس شروع کی مجھے احساس ہوا کہ یہی میری منزل ہے۔ مجھے اس منزل کی تلاش تھی۔ اس دن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری تلاش پوری ہو گئی ہو۔ بچے میری باتوں کو دلچسپی سے سنتے اور ان کی آنکھوں میں سیکھنے کی جستجو مجھے مزید محنت پر آمادہ کرتی اور میں انہیں اور محنت سے پڑھانے لگی۔ میرے استاد اور اسکول کے دیگر عملے نے میرے پڑھانے کے جذبے اور قابلیت کو سراہا اور کہا تم میں وہ جذبہ ہے جو ایک استاد کو عظیم بناتا ہے۔ میری کامیابی کی خبر جیسے جیسے پھیل رہی تھی سماج کا رویہ بدل رہا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی میری رنگ حیثیت اور پس منظر پر طنز کرتے تھے اب میرے عزم اور محنت کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ میری ستیلی ماں جو ہمیشہ میری حوصلہ شکنی کرتی تھی اب مجھے خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ شاید ان کے دل میں پچھتاوا تھا لیکن ان کے غرور نے اسے کچھ کہنے نہ دیا مگر ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ان کو اپنے کیے کا افسوس ہے۔ ان کا ستیلا پن ان کو میرے قریب آنے سے روکے ہوئے تھا۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے ایک مشہور اسکول میں مستقل استاد کی نوکری کی پیشکش ہوئی۔ یہ میرے لیے ایک بڑی کامیابی تھی لیکن ساتھ ہی ایک چیلنج بھی۔ یہ اسکول ایک بڑے شہر میں تھا جہاں جانے کا مطلب تھا کہ مجھے اپنے شوہر اور اپنے معاملات کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں الجھن میں تھی، کیا میں اپنے خوابوں کے لیے ان قربانیوں کے لیے تیار ہوں؟ میرے شوہر نے میری کیفیت کو سمجھا اور کہا یہ موقع تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں بلکہ تمہارے ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر تم وہاں جانا چاہتی ہو تو خوشی سے جاؤ۔ مجھے تمہارے وہاں جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اس چیلنج کو قبول کروں گی لیکن ساتھ ہی اپنے رشتے کو اپنی اولین ترجیح دوں گی کیونکہ اس رشتے کی بدولت آج میں اس مقام پر تھی تو میں کیسے اس مقدس رشتے کو اپنی نوکری کے لیے اگنور کر سکتی تھی۔ میں نے نوکری قبول کی اور ایک نئے شہر میں قدم رکھا۔ وہاں کے ماحول نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میں نے دیکھا کہ تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ یہ لوگوں کے دلوں اور سوچ کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ میری طالبہ نے مجھے نہ صرف ایک استاد کے طور پر قبول کیا بلکہ ان کی کامیابیوں میں میرا حوصلہ بھی شامل ہونے لگا۔ میں نے کئی ایسے بچوں کو بہتر بنایا جو سماج کی نظر میں ناکام سمجھے جاتے تھے اور جنہوں نے سماج کی باتوں میں آ کر اپنے اندر کے بہادر انسان کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ میری باتوں اور میرے حوصلے سے ان کی قابلیت ابھر کر باہر آئی۔ میں نے ان کے اندر اس ہمت اور حوصلے کو اجاگر کیا جو شاید مجھ میں پہلے کبھی نہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میں ایک مضبوط انسان بن چکی ہوں میرے طالبہ بھی بالکل اسی طرح اپنے آپ کو منوائیں۔ میری کامیابی کی خبریں جب میرے گاؤں تک پہنچی تو وہی حقارت سے بھرے لوگ فخر سے میرا ذکر کرتے۔ میری ستیلی ماں نے ایک دن فون پر مجھ سے کہا میں نے تمہیں کبھی اہمیت نہیں دی لیکن آج مجھے تم پر فخر ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو سکون دینے کے لیے کافی تھے اور ان الفاظ نے میرے اندر مزید ہمت بڑھائی کہ میں مزید اونچی اڑان بھروں۔
उस दिन मैंने जाना कि जब इंसान अपने इरादों और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है तो दुनिया खुद उसके रास्ते साफ करने लगती है। मेरी जिंदगी कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन जिंदगी हमेशा आजमाइशों से खाली कभी नहीं होती। शहर में नौकरी के बाद मैंने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने का सफर जारी रखा, बल्कि कई बच्चों के ख्वाबों को भी हकीकत में बदलने का जरिया बनी। लेकिन इस सफर ने मुझे ऐसी हकीकतों से रोशनास कराया जिनका सामना करना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरी तदरीस अंदाज और लगन ने ही जल्दी मुझे मेरे इलाके में मशहूर कर दिया। वालिदैन मेरे पास अपने बच्चों के मसाइल लेकर आते और मेरे मशवरों पर अमल करते। मेरे तालबा न सिर्फ तालीमी मैदान में कामयाब रहे, बल्कि उनकी जिंदगियों में भी तब्दीलियां आ रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने एक तकरीर में मेरे बारे में कहा, ये उस्ताद सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती बल्कि जिंदगी का सबक भी देती है। ये तारीफ मेरे लिए एक एजाज था, लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ती गई मैं अपने शोहर के बगैर जिंदगी में खला महसूस करने लगी। उनके बगैर ये कामयाबियां मुझे अधूरी लग रही थी। मैं ये कामयाबियां उनके साथ मिलकर मनाना चाहती थी, जो कि उनका असल हक था। उनसे दूरी का मुझे शदीद एहसास होता। मैं चाहती थी कि उनके करीब रहकर अपने ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाऊं। एक दिन मेरे शोहर ने मुझे कॉल पर कहा, मैं तुम्हारी कामयाबियों पर बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें देखे बिना दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने महसूस किया कि मेरी कामयाबियों के पीछे उनकी कुर्बानियां छुपी हैं और मैं उनके साथ वक्त नहीं गुजार पा रही। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी नौकरी और शादी के दरमियान तवाज़ुन कायम करूंगी। मैंने स्कूल से दरखास्त की कि मुझे गांव के करीब किसी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि मैं अपने शोहर के साथ रहते हुए अपने ख्वाबों को भी जारी रख सकूं। जब मैं गांव वापस आई तो मेरे गांव के लोग अब मेरे साथ इज्जत से पेश आ रहे थे। इतनी इज्जत मुझे पहले कभी नहीं मिली थी जितनी के कामयाबी के बाद मिल रही थी। मेरी सौतेली माँ, जो मुझे कबूल नहीं करती थी, अब मेरी तारीफ करती नजर आती, लेकिन उनके रवैये में अभी भी एक झिझक थी। और मेरे वालिद, जिन्होंने कभी माँ के खौफ की वजह से मेरे सर पर हाथ तक न रखा था, मेरे गांव वापस आने पर वो मुझे फख्र से अपने सीने से लगाते हुए बोले, बेटी तुम मेरा फख्र हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा सर फख्र से बुलंद है। तो मेरी आंखों में नमी उतर आई, क्योंकि मैं अपने वालिद के प्यार और शफकत के लिए पल पल तरसती थी। मेरा जी चाहता कि उनके सीने से लगकर अपने तमाम दुख भूल जाऊं। वो कंधा जिस पर सर रख के मैं अपने दुख अपने वालिद को सुनाना चाहती थी, मुझे मेरी कामयाबी के बाद मुयस्सर हुआ। मेरी वापसी के बाद गांव के कई वालिदैन ने दरखास्त की कि मैं उनके बच्चों को तालीम दूं। गांव में एक पुराना स्कूल था जो काफी अरसे से खस्ता हाल था। मैंने फैसला किया उसे दोबारा खोलूंगी और उन बच्चों को पढ़ाऊंगी जो माली मसाइल की वजह से तालीम से दूर रहते हैं। मैं चाहती थी कि मेरी तरह कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। मेरे इस फैसले को सबने सराहा, लेकिन कुछ लोगों ने तनकीद भी की। ये लड़की शहर के स्कूल में काम करने के बाद यहाँ गाँव के बच्चों के लिए वक्त क्यों जाया कर रही है। इन बातों ने मुझे थोड़ा दुखी किया, लेकिन मेरे शोहर ने मुझे तसल्ली दी, तुम्हें इन लोगों के लिए काम करना है जो वाकई तुम्हारी मेहनत को समझते हैं। दुनिया की बातों की परवाह न करो, क्योंकि अगर तुमने दुनिया की बातों की परवाह करनी शुरू कर दी तो तुम कभी भी दूसरों को तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं कर पाओगी। मैंने गांव के स्कूल को दोबारा तामीर करने की मुहिम शुरू की। मेरे शोहर ने मेरी माली और जज्बाती तौर पर भरपूर मदद की। मेरे तलबा और उनके वालिदैन ने भी इस काम में मेरा भरपूर साथ दिया। कुछ महीनों के अंदर स्कूल दोबारा खुल गया और वो बच्चे जो कभी तालीम जैसे जेवर से महरूम थे, अब स्कूल के बेंचों पर बैठे नजर आते। गांव के बच्चे मुझे उस्तानी जी कहकर पुकारते। उनकी खुशियां मेरी सबसे बड़ी कामयाबी बन गई थी। मैंने ये सीखा, कामयाबी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के ख्वाबों को ताबीर देने में है। गांव के स्कूल को दोबारा शुरू करने के बाद मेरी जिंदगी में सुकून और खुशी आ गई। बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें और उनके वालिदैन की दुआएं मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। लेकिन जिंदगी में कभी कभी खुशियां तूफान से पहले का सुकून होती हैं। एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरे हौसले और इस्तकामत को आजमाया।
ایک دن گاؤں کے چند با اثر افراد نے اسکول پر اعتراض اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا یہ اسکول گاؤں کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں کے حالات کے لیے بے سود ہے، یہ زمین دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا تھا۔ اسکول کی کامیابی اور بچوں کی تعلیم ان کے لیے خطرہ تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں کے بچے تعلیم یافتہ ہوں اور ان کے مقابلے پر آ سکیں۔ انہوں نے اسکول بند کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا یہ اسکول بند کر دو ورنہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میں خوف زدہ تھی لیکن میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تم نے یہ اسکول بچوں کے مستقبل کے لیے بنایا ہے، ہم کسی کے دباؤ میں آ کر اپنا مقصد نہیں چھوڑیں گے۔ تم ان لوگوں کی دھمکیوں کی بالکل بھی پرواہ مت کرو اور اپنے مقصد پر ڈٹی رہو، یہ لوگ خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میں نے گاؤں کے بزرگوں سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے اسکول کی اہمیت اور بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی بات رکھی۔ بااثر افراد نے اپنی ناجائز طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میرے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ یہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا لیکن میرے طلبہ اور ان کے والدین اور میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا۔ جب گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسکول کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ میرے حق میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احتجاج کیا اور مقام حکام کو درخواست دی کہ اسکول بچایا جائے۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی اور کہا بیٹی تم نے ہمارے بچوں کے لیے جو کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے الفاظ نے میرے اندر ایک نئی ہمت پیدا کی۔ مہینوں کی جدوجہد کے بعد عدالت نے اسکول کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس فیصلے نے نہ صرف اسکول کو بچایا بلکہ گاؤں کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تعلیم کا حق کسی بھی قیمت پر چھینا نہیں جا سکتا۔ اس فیصلے کے بعد یہ بات اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ بااثر افراد نے بھی اب اپنی کوششیں ترک کر دی۔ آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی اور گاؤں کے لوگ بچوں کے بہتر تعلیم کے لیے مزید تعاون کرنے لگے۔ اس آزمائش نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر آپ کا مقصد نیک ہو اور آپ کا حوصلہ مضبوط ہو تو کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ میرے شوہر، طالبہ اور گاؤں کے لوگوں کی حمایت نے میرے خواب کو مزید بلند کر دیا۔ گاؤں کے اسکول کی کامیابی کے بعد میرے طالبہ میں سے کئی بچے تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ڈاکٹر بنے، کچھ انجینئر اور کچھ نے خود استاد بننے کا فیصلہ کیا۔ ان کے کام میں میری زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ گاؤں کے کئی افراد نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس کا خواب میں نے دیکھا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا تم نے گاؤں میں جو روشنی پھیلائی ہے وہ اب دوسرے گاؤں تک بھی جانی چاہیے، ہمیں تعلیم کا یہ پیغام دوسرے گاؤں تک لے کر جانا ہوگا۔ میرے شوہر کا یہ خواب میرے دل کو چھو گیا کیونکہ میں نے یہ خواب بہت پہلے دیکھا تھا۔ ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ گاؤں کے قریب مزید سکول کھولیں گے تاکہ تعلیم کی روشنی ہر جگہ پہنچے۔ میرے شوہر جو ابتدا سے میرے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے ایک دن کہا تم نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے جینے میں لگا دی اور یہی ہماری اصل کامیابی تھی۔ ان کی یہ بات میرے دل کو سکون دے گئی۔ ہمیں احساس تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایسا مقصد بنا دیا جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ فاؤنڈیشن کی سالگرہ پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں میری طالبہ، ان کے والدین، گاؤں کے لوگ اور میرے شوہر موجود تھے۔ میرے سابقہ طالبہ نے اس موقع پر کہا استاد جی نے ہماری زندگی کو بدل دیا، ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، وہ سب کچھ عطا کیا جو کبھی میرے لیے ناممکن لگتا تھا۔ اگر زندگی میں کوئی مقصد ہو اور ارادے بھی مضبوط ہو تو کوئی بھی طاقت آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ میری زندگی کا سفر اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ آپ کا مضبوط ارادہ، محبت اور محنت کسی بھی اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے، اور کامیابی کی اونچائیوں تک پہنچنے کے لیے آپ کا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یوں میرا سفر ایک خوشحالی اور کامیاب انجام تک پہنچا جہاں میں نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پایا بلکہ دوسروں کے خوابوں کو بھی حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بنی، اور یہی میری زندگی کا اصل مقصد تھا۔